ہوں تارے سامنے مولا دا بہترین مداح شاعر آل محمد ابرار حسین باری آپ پنڈی کے بے پرسن انہوں نے بعد نواب عارف جنگو صاحب تشریف فرمائن او پرسن انہوں نے بعد قمر اکبر انجم پرسن انہوں نے بعد آصف گلانی صاحب پہنچ گئے او پرسن انہوں نے بعد آغا نقی صاحب کو پہنچ گئے او پرسن آخر اصفار عباس صاحب اور شبیب برآمد کراسن انہوں نے بعد ماتمی سنگت آمد پر شرکیہ جو تشریف فرمائن اور پرسے واسطے حاضر حسن ماتم داری سے سارے مومنین نیاد اور ننگر کھا کے رسو مہربانی کرے سو تشریف کوئی مولا دا پہلی دفعہ نمبر تے تشریف گھننا ہے پنڈی گھیب در بہترین شہر ہیں بیت آرام نال مطمئن ہو کے سنو باواز بلند صلوات پڑھو دعا برائے قبولیت مجلس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی کیف عدوکا وعنانا وکیف اقتا رجائی منکا وعنانا الہی اذا لم اسالوکا فتبتینی فمنزل لذی اسالوکا فیرتینی الہی اذا لم عدوکا فتستجیب لی فمنزل لذی ادعوکا فیستجیب لی الہی اذا لم اتزرع الیکا فترحمنی فمنزل لذی اتزرع الیکا فیرحمنی الہی فکما فرقت البحر لموسیٰ علیہ السلام ونجیتہ ان تسلی علی محمد وآل محمد یا کاشف الکرب عن واجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق حقیق الحسین علیہ السلام ابا الفضل العباس ادرکنی یا مولتی یا فاطمہ تو اغیثنی 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 فی سبیل اللہ دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد جیسی بے مثل و بے مثال با کمال بلند اقبال مخلوق کو خلق کرنے والا اللہ بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے مولا ان کے گھر پر اپنی رحمتوں پر برکتوں کا نزول فرمائے آپ جتنے حضرات تشریف فرما ہیں مومنات تشریف فرما ہیں مولا تمام کے حوائج شریعہ کو پورا فرمائے کائنات کا اللہ آپ کے رزق میں مال میں عزت میں آبرو میں اضافہ فرمائے ہر قسم کی پریشانیوں سے دور رکھے مجھ سمیت ہر پڑھنے والے کے الفاظ کو امام زمانہ اپنی بارگاہ میں بطور عبادت شامل فرمائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات بلند آواز پہلی مرتبہ اس مقام پر جناب کے بابصیرت بابصارت اور ایمان افروز چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود نہ میں آپ سے ناشنا ہوں اور نہ آپ مجھ سے اجنبی ہیں اس کی وجہ یہ ہے بھائی کہ ایک ہی دروازے کے دو نوکر ایک دوسرے سے ناواقف نہیں ہوتے مولا آپ کو سلامت رکھے میں نے بالکل آپ کو تکلیف نہیں دینی کہ جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائیں لیکن ایک جملہ میں نے ضرور کہنا ہے کہ بلا فصل کا ذکر سننے کے لیے ایک دوسرے سے فاصلے پر بیٹھا ہوا مومن اچھا نہیں لگتا میں نے تو شرافت سے ایک بات کہنی تھی اب آگے آپ کی مرضی مولا آپ کو سلامت رکھے جو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کائنات کا وارث آپ کو آباد رکھے سدا سلامت رہے مولا آپ کو آباد رکھے جتنے یہ سفید ریچھ بیٹھے ہیں ان کی دعائیں حاصل کرنی ہیں میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صدا آباد رہو کوئی تمہید نہیں کوئی ابتدائیہ نہیں کوئی توضیح تشریح نہیں آپ کے معیار سماعت پر میں ایمان لا چکا شاہ صاحب نے بڑی تفصیلاً اور بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی مولا کے بہت بڑے ذاکر ہیں اس میں شک کی کوئی نہیں کائنات کا وارث ان کا سایہ ہمارے سر پر قائم رکھے مہینہ ہے ربیع الاول کا اور اس مہینے میں تذکرہ ہوتا ہے اس ہستی کا کہ جس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کو لطف آتا ہے کائنات کے وارث صاحب کو آباد رکھے جتنے بیمار ہیں مولا شفا عطا فرمائے اللہم
صلی علی محمد وآل محمد. خصوصاً میرے استاد محترم قبلہ و کعبہ آغا سید نسیم عباس رضوی صاحب علی ہے، مولا شفاء کلی عطا فرمائے. ایک حکم بانی کا ہے، وہ ہے ایک جنگ کے بارے میں کہ وہ سنانی ہے، اور ایک دل میرا اپنا ہے کہ دنیا اکثر اعتراض کرتی ہے کہ شیعہ ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہیں، رسول کا تذکرہ نہیں کرتے. تو اب میں کوشش کروں گا، میں نے نسیم عباس کی جوتیاں اٹھائی ہیں کہ میں کسی طریقے سے ان دونوں موضوعات کو آپس میں ملا سکتا. اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ ہر وقت علی علی کرتے ہیں، رسول کا تذکرہ نہیں کرتے. خدا کی قسم ہم نے علی کو مانا ہی اس لیے ہے کہ محمد نے کہا ہے اسے مانو. سلامت رہو، آباد رہو. میں ہر شیعہ کی ذمہ داری دے کے کہہ رہا ہوں، چاہے وہ پاکستان میں موجود ہو، ایران میں، عراق میں، لبنان میں، جہاں پر بھی، ہر شیعہ کے ایمان کی ذمہ داری دے کے چیلنج کر رہا ہوں. ہم نے علی کو مانا ہی فقط محمد مصطفیٰ کی وجہ سے، بلکہ علی تو علی ہم نے خدا کو محمد کے کہنے پر مانا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نہ ہم نے اسے دیکھا، نہ فرشتے کو دیکھا، نہ پیغام آتے ہوئے سنا. رسول نے کہا کہ ہے، ہم نے مان لیا. میرے ایک بڑے اچھے دوست تھے اظہر نقوی صاحب، واقعی ان کے فوت ہو گئے، مولا انہیں آل محمد کے دامن کا سایہ نصیب فرمایا. ان کا شعر میری زبان پر آ گیا ہے، یہ شعر میرا نہیں جو سنانے لگا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ نہیں ہے مجھے اس دلیل سے زیادہ، کچھ نہیں ہے مجھے اس دلیل سے زیادہ، میرے نبی نے بتایا تھا ایک خدا ہے سو ہے. ہم نے تو خدا کو مصطفیٰ کے کہنے پر مانا ہے. اور سنو ہمارے نزدیک مقام رسالت کیا ہے، ہمارے نزدیک معیار رسالت کیا ہے، ہم کسے رسول مانتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ خطابت جس کے لہجے کی مقروض ہو، اور اب مجھے یقین ہے کہ میرا لفظ ضائع نہیں جائے گا. خطابت جس کے لہجے کی مقروض ہو، دلیل جس کی کنیز ہو، منطق جس کی خادمہ ہو، بصیرت جس کے حجرہ خاص کی خاکروبہ ہو، دانش جس کے گھر کی لونڈی ہو، فلسفہ جس کے دروازے کا چوکدار ہو، جس کی زلفیں ابر رحمت کی مثال پیش کرتی ہوں، جس کی پیشانی کا نور فرشتوں کو رستہ دکھاتا ہو، جس کے ابرو کعبہ قوسین او ادنیٰ کی تشریح کرتے ہوں، جس کی پلکوں کے جھپکنے سے وحی کی نقل و حرکت ترتیب پاتی ہو، جس کی آنکھوں کی روشنی خضر کو سمندر پار کراتی ہو، جس کی ستواں ناک قریش کی انا کا سبب بنتی ہو، جس کے لوحۂ مبارک یاقوت خلد کو شرمندہ کرتے ہوں، جس کی دانتوں کی چمک تجلی طور بنتی ہو، جس کے دہن کو داؤد خراج پیش کرتا ہو، جس کی زبان سلامت رہو مولا، تمہیں آباد رکھے، سدا سلامت رہو مولا. یہ معرفت تمہاری نسلوں میں منتقل فرمائے. ہمارے نزدیک معیار رسالت کیا ہے؟ جس کی زلفیں ابر رحمت کی مثال ہے، جس کی پیشانی کا نور فرشتوں کے لیے رہنمائی کا باعث ہے، جس کے دہن پر داؤد خراج پیش کرتا ہو، جس کی زبان کی مٹھاس پر علی کے خطبے نشاور ہوتے ہوں، جس کے کندھے بارے شفاعت اٹھاتے ہوں، جس کے بازو توحید کی نگہبانی کرتے ہوں، جس کا ہاتھ موسیٰ کے ید بیضا کو روشنی کی خیرات عطا کرتا ہو، اور جس کی نالین کے ساتھ لگا ہوا ریت کا ذرہ قدسیوں کے لیے سجدہ گاہ بن جاتا ہو، اسے فقہ جعفری میں محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ عظمت اللہ، اللہ عظمت اللہ. سدا سلامت رہو. تیری غذائیں ہمیشہ زمین سے اگتی ہیں. اب اپنا کلام سنانے لگا ہوں. تیری غذائیں ہمیشہ زمین سے اگتی ہیں. انسان جو کچھ کھاتا ہے نا، چاہے وہ مشینری سے گزر کر جس حالت میں سامنے آ جائے، اس کی اصل زمین. جو خوراک بھی انسان کھاتا ہے اس کی اصل ہے زمین.
اور زمین ہے محمد مصطفیٰ کے پاؤں کا پسینہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ عظمت، اللہ سلامت رہو۔ جو بول رہے ہو مولا تمہیں آباد رکھے۔ زمین ہے میرے مصطفیٰ کے پاؤں کا پسینہ۔ پسینہ ہوتا کیا ہے؟ پسینہ ہوتا ہے بدن کی میل۔ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لینا، مساموں میں جب مٹی اور کوئی چیز داخل ہو جاتی ہے، مسام رکھے ہیں خدا نے، یہاں سے پانی خارج ہوتا ہے، بدن صاف ہوتا ہے۔ پسینہ ہوتا ہے میل۔ زمین ہے محمد مصطفیٰ کے پاؤں کا پسینہ۔ زمین ہے محمد مصطفیٰ کے پاؤں کا پسینہ۔ انسان کی خوراک کی اصل ہے زمین۔ اب پوری توجہ سے 4 لائنیں سننا۔ تیری غذائیں ہمیشہ زمین سے اگتی ہیں، تو جو بھی کھائے اسی کے طفیل کھاتا ہے، اور شرم کر اسی کو کہتا ہے پھر تو اپنے جیسا بشر، تو جس محمد کے قدموں کا میل کھاتا ہے۔ سدا سلامت رہو، سدا آباد رہو، مولا تمہیں آباد رہو، کائنات کا وارث تمہیں آباد رہو۔ ہمارے نزدیک مقام رسالت کیا ہے؟ رسول وہ ہے گداگروں کو جو پل میں صاحب تاج کرتے ہیں۔ قبلہ مولانا مودودی جیسا بندہ لکھ کر مرا ہے کہ یہ مصطفیٰ کی نالین کا صدقہ ہے، جوتیاں گانٹھنے والے لوگ تختوں پر بیٹھ گئے۔ رسول وہ ہے گداگروں کو جو پل میں صاحب تاج کر دے۔ رسول وہ ہے جو ویشیوں کو بدل کے فطرت مزاج کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول وہ ہے جو ویشیوں کو بدل کے فطرت مزاج کر دے، گناہ گاروں کو معاف کر کے معافیوں کو رواج کر دے۔ گناہ گاروں کو معاف کر کے معافیوں کو رواج کر دے، جو آج کے دن کو کل بنا دے، بدل کے کل کو جو آج کر دے۔ پوری توجہ، میرے اللہ آخری نبی کو ماننا واجب ہے، لیکن یہاں پر کئی ملعون یوسف قذاب آئیں گے، کئی ملعون غلام احمد قادیانی آئیں گے، جو آ کر دعویٰ کر دیں گے کہ ہم آخری نبی ہیں۔ میرے اللہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ دعویٰ کرنے والا سچا ہے یا جھوٹا؟ آواز آتی ہے کہ تمہیں یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کتابوں میں سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ترازو میں دیتا ہوں، پیمانہ میں دیتا ہوں، جو بھی دعویٰ کرے اس کو اس ترازو پر تول لینا، اس پیمانے پر ماپ لینا۔ اگر پورا اترے سمجھ لینا سچا ہے، اگر پورا نہ اترے سمجھ لینا جھوٹا بھی ہے، ملعون بھی ہے۔ پالنے والے وہ پیمانہ کیا ہے؟ آواز آتی ہے حیات کون و مکان وہ ہے، حیات کون و مکان وہ ہے، دل فرو و حصول وہ ہے۔ ارے علی بھی ہو جس کے نوکروں میں سمجھنا سچا رسول۔ سلامت رہو، سلامت رہو، مولا تمہیں آباد، کائنات کا وارث تمہیں سلامت رہو، ہمیشہ آباد، مولا آپ کو آباد رکھے۔ بڑی مہربانی، جی ضرور دوہرا، بڑی مہربانی۔ رسول وہ ہے گداگروں کو جو پل میں صاحب تاج کرتے ہیں۔ رسول وہ ہے جو ویشیوں کو بدل کے فطرت مزاج کرتے ہیں، گناہ گاروں کو معاف کر کے معافیوں کو رواج کر دے، جو آج کے دن کو کل بنا دے، بدل کے کل کو جو آج کر دے۔ حیات کون و مکان وہ ہے، دل فروغ و اصول وہ ہے، علی بھی ہو جس کے نوکروں میں سمجھنا سچا رسول ہو۔ صدا آباد، بڑی مہربانی۔ میں عرض کر چکا کہ آپ کا حکم بھی پورا کرنا ہے، لیکن مہینہ ہے ربیع الاول کا، تو وہ ساتھ ملا کے میں آپ کا حکم پورا کرتا ہوں۔ جی بڑی مہربانی۔ اچھا میں نے سمجھا کوئی وقت کا آپ فرما رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے جناب۔ اچھا جملہ میں کہنے لگا ہوں، اللہ کے رسول کو خبر ملی، بانی کا حکم میں شروع کر چکا ہوں جنہوں نے حکم دیا، جملہ بدل کے کہہ رہا ہوں، لطف آئے گا۔ جو کسی واقعے سے آگاہ ہونے کے لیے خبریں سننے کا محتاج نہیں، اس کو خبر ملی۔ چڑیوں چلے گئے، آواز کچھ تو تھے جو میرے ساتھ تھے۔ جو کسی واقعے سے آگاہ
ہونے کے لیے خبریں سننے کا محتاج نہیں. اس کو خبر ملی کہ مدینہ سے باہر سکاسک کے میدان میں کچھ لوگ اکٹھے ہو کر مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری میں مصروف ہیں. اللہ کے رسول نے دوست احباب کو بلایا, یارو انصار کو اکٹھا کیا, سب کو اکٹھا کر کے ایک لشکر ترتیب دیا اور لشکر کی سرداری کا عالم حسب دستور, حسب قاعدہ, حسب قانون, حسب معمول عطا فرمایا. سلطنت غیرت و شجاعت کے مطلق العنان حکمران عمران ابو طالب کے غیرت مند بیٹے علی کو جاگنا ہے, جاگنا ہے, میرا ساتھ دینا ہے. مولا تمہیں آباد رکھے, سدا سلام, سدا آباد رہو. علامہ علی کے ہاتھ میں کافروں کا جاسوس یہ منظر دیکھ رہا تھا, جس دوڑتا ہوا, بھاگتا ہوا, شارٹ کٹ رستوں سے گزرتا ہوا مسلمانوں سے پہلے پہنچ گیا میدان سکاسک. کہتا جلدی کرو, خیمے اکھیڑو, سامان سمیٹو, بھاگو. سردار کہتا کیوں حملہ نہیں کرنا؟ اس نے کہا تو حملے کی بات کرتا ہے, مسلمان ہماری طرف آ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں مولا کی ذات پر, بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تھوڑا سا راستہ دیں تاکہ قبلہ صاحب آگے تشریف لے آئیں. میرے مولا کا بہت بڑا مداخان تشریف لا رہا ہے, اسے صلوات کے سائے میں ممبر تک پہنچا. اللہم قیامت میں نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ اللہم صلی علی مولا آباد رکھیں. اب میں اور زیادہ مختصر کرنے کی کوشش کروں گا, اس لیے کہ مجھے بزرگوں کو انتظار کروانے کی عادت نہیں ہے. کیوں نہ میں کچھ پیر علم کے بارے میں دو چار لفظ جناب کی نظر کروں گا. آپ سے دعا چاہیے مجھے. انہوں نے سامان سمیٹا, بھاگ گئے. اب میرے وقت کا امام جانتا ہے کہ میں نے کتنی بڑی چھلانگ لگائی. اللہ کے رسول پہنچا, لشکر لے کر دیکھا آثار موجود ہیں, فوج غائب ہے. دوست قریبا کہتے ہیں یا رسول اللہ زمین کے آثار بتا رہے ہیں کہ کچھ دیر پہلے تک یہاں پر فوج موجود تھی, لطف اس بندے کو آئے گا جس کی نگاہ میرے چہرے پر ہوگی. آثار بتا رہے ہیں کچھ دیر پہلے تک یہاں پر لشکر موجود تھا, اب نظر نہیں آتے. یا رسول اللہ گئے کہاں؟ فرمایا یاد رکھنا جب بھی خدا کے دشمنوں تک, رسول کے دشمنوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ ابو طالب کا بیٹا آ رہا ہے, وہ کرتے کیا ہیں؟ جلدی جلدی خیمے اکھاڑتے ہیں, سامان سمیٹتے ہیں, بستر لپیٹ کے گردنوں پہ رکھتے ہیں, دوڑتے ہوئے لاہور سے بھی آ گیا. سلامت رہو, سلامت رہو, سلامت رہو, آباد رہو, آباد رہو, آباد رہو. یا رسول اللہ اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا واپس چلتے ہیں. واپسی پر اللہ کے رسول نے غیر معروف راستے کا انتخاب کیا, چلتے چلتے پہنچ گئے وادی کثیب ازرق میں. اب اس سے زیادہ مختصر میں نہیں کر سکتا تھا. اس وادی میں ایک کنواں جس کا نام ہے بیر علم, جس میں جنات کا قبضہ ہے. وہی حالات جب وہاں پر پیدا ہوئی تھے خدا جانتا ہے. میرے وقت کے امام گواہ میں نے کم از کم آدھے گھنٹے کا مضمون چھوڑ دیا ہے. سنانے لگا, آواز کر رہا ہوں جنگ بیر علم کا سنو تذکرہ, یعنی جنات کی کاروائی سنو. جنگ بیر علم کا سنو تذکرہ, یعنی جنات کی کاروائی سنو. اپنی وادی میں انسان کو دیکھ کر کی انہوں نے جو کہتا سرائی سنو. ہر مسلمان پہ اس گھڑی دوستوں کیسے جنوں کی ہیبت چھائی سنو. مسکراتے ہوئے دیکھ جنات کو ان پہ کیسے قضا مسکرائی سنو. دیکھنا میری طرف, مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی قضا احمد مصطفیٰ صاحب جود ہیں. موت مسکرا مسکرا کے کہہ رہی تھی کہ میں مانتی ہوں محمد مصطفیٰ سر سے پاؤں تک رحمت ہے. محمد مصطفیٰ کسی کو کچھ نہیں کہتے, لیکن مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی قضا احمد مصطفیٰ صاحب جود ہے. ہنس رہے ہو مگر یہ بھی تو دیکھ لو قافلے میں علی بھی تو موجود. سدا سلامت, جی ضرور دہراتا ہوں, ضرور دہراتا ہوں. مولا آباد رکھے, سدا سلامت. یا علی جنگ بیر علم کا سنو تذکرہ, یعنی جنات کی کاروائی سنو. اپنی وادی میں انسان کو دیکھ کر کی انہوں نے جو کہا سرائی سنو. ہر مسلمان پہ اس گھڑی دوستوں کیسے جنوں کی ہیبت کی چھائی سنو. مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی قضا احمد مصطفیٰ صاحب جود ہیں. ہنس رہے ہو مگر یہ بھی تو دیکھ لو قافلے میں علی بھی تو موجود ہے. آباد سلامت رہو.
بندہ آیا اللہ کے رسول کے قریب، یا رسول اللہ یہاں پر قافلہ روکنے کی وجہ؟ اچھا یہ شاہ صاحب کو 100 روپے اس لیے ملا تھا کہ وہ 4 بندے مل کے پڑھ رہے تھے، میں اکیلا تھا اس لیے 5 روپے، بہرحال 5 کافی ہیں یہاں بھی آخرت میں۔ سلامت قریب آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہاں پر قافلہ روکنے کی وجہ؟ فرمایا پیاس لگی ہے پانی پیتے ہیں۔ اب جو بندہ جملہ سمجھ جائے وہ بولے ضرور، پیاس لگی ہے پانی پیتے ہیں۔ یہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بڑی کرخت زمین ہے، حضور آپ کی توجہ چاہتا ہے، یہ بڑی بنجر زمین ہے، اس زمین پر پانی کے آثار ہی موجود نہیں۔ سرکار نے فرمایا شرم کرو، زمین کے آثار پر یقین ہے، محمد کی زبان پر اعتبار۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب میں کہہ رہا ہوں پانی پیتے، سلامت رہو سلامت رہو، جب میں کہہ رہا ہوں پانی پیتے، پانی موجود ہے تو کہا ہے؟ ایک شخص کو قریب بلایا جس کا نام تاریخ میں لکھا ہے عامر بن امیہ، قریب بلا کے پوچھا تو صحراؤں میں پھرتا رہتا ہے، حکمت کا کام کرتا ہے، دنیا تلاش کرتا رہتا ہے، تو بتا سکتا ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ کہنے لگا مولا اس وادی کا نام ہے وادی کثیب ازرق۔ اچھا یہاں پر پانی موجود ہے یا نہیں؟ کہنے لگا مولا وہ جو ٹیلا ہے نا اس کی دوسری طرف کنواں ہے اس میں پانی موجود ہے۔ فرمایا موجود ہے تو لے آؤ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ پانی ہے تو صحیح پر پانی آ نہیں سکتا، ہے صحیح آ نہیں سکتا، وجہ؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اس کے اوپر قوم جنات کا قبضہ ہے، یا رسول اللہ وہ جنات بڑے ظالم ہیں، مولا بڑے لمبے لمبے ان کے کان ہیں، مولا بڑے لمبے لمبے ان کے دانت ہیں، مولا وہ ہنستے ہیں کہہ کے لگاتے ہیں، ان کے منہ سے آگ نکلتی ہے، مجھے ممبر کی قسم عامر بن امیہ جنوں کا حلیہ بتا رہے تھے یا مسلمانوں کے لشکر کی حالت یہ تھی۔ یہ ٹیلا ایک بندہ قریب آپ کہتا ہے یا رسول اللہ پانی گھر جا کر نہ پی لیں۔ سرکار نے فرمایا جو کچھ میری زبان سے نکل گیا ہے وہ ہو کر رہے گا، بتاؤ کون ہے جو پیر عالم سے پانی نکالے مجھے پلائے؟ ساری دنیا خاموش۔ اب مولا جانتا ہے میں کتنی زیادہ جلدی کر رہا ہوں۔ ساری دنیا خاموش۔ امیر المومنین اٹھے، فرمایا آپ تشریف رکھیے۔ دوسری مرتبہ پھر اعلان کیا میں پیاسا ہوں، کون ہے پیر عالم سے پانی نکالے مجھے پلائے، میری دعا لے۔ امیر کائنات اٹھے، سرکار نے فرمایا آپ تشریف رکھیے۔ تیسری مرتبہ پھر اعلان کیا میں خدا کا سچا رسول ہوں، میں وعدہ کر رہا ہوں میں پیاسا ہوں، آج جو پیر عالم سے پانی نکالے گا مجھے پلائے گا، میرا وصی بھی ہوگا، میرا جانشین بھی ہوگا، میرا خلیفہ بھی ہوگا، میرا وارث۔ میرے ساتھ ساتھ سفر کرو نا یار، خدا جانتا ہے تھوڑا جتنی جلدی میں کہہ رہا ہوں اتنی جلدی ذہن کو ساتھ ملاؤ میرے۔ ساری دنیا خاموش۔ امیر المومنین نے قدموں پہ ہاتھ رکھے، فرمایا سرکار میں موجود ہوں۔ اب پنجابی کی ایک ضرب المثل ہے، آنکھاں دھینو سمجھاوا نون، شاید آپ کی سرائکی میں بھی بولی جاتی ہوگی۔ بظاہر مخاطب کیا علی علیہ السلام کو، سنا رہے تھے کچھ دوستوں کو یا علی یہ خیبر خندق کی جنگ نہیں، یا علی سامنے سفلی مخلوق ہے، یا علی کنویں میں جنات ہیں، یا علی کنویں میں بلائے ہیں۔ جب بار بار اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی کنویں میں بلائے ہیں، امیر المومنین نے قدموں پہ ہاتھ رکھے اور فرمایا میرا مولا بھی تو سب سے اولا بھی تو، تیرے نقشے قدم پر وفائیں چلے۔ جاگنا ہے جاگنا ہے، آباد 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 رہو، سلامت رہو مولا۔ میرا مولا بھی تو سب سے اولا بھی تو، رسول نے کیا فرمایا تھا کنویں میں بلائے ہیں، علی فرماتے ہیں میرا مولا بھی تو سب سے اولا بھی تو، تیرے نقشے قدم پر وفائیں چلے، کس طرح ان بلاؤں سے وہ ڈرے جس کی ہمراہ تمہاری دعائیں چلے۔ بڑی مہربانی بڑی مہربانی، صدا آباد صدا آباد۔ چوتھی لائن میں جو چلے ردیف ہے نا اس کی داد میں نے آپ سے لینی ہے، پوری توجہ کیجئے گا۔ یہ چلے بالکل علیحدہ معنوں میں لطیف انداز میں ایک ادا کے ساتھ آیا ہے، جو بندہ شعر سمجھتا ہے پوری توجہ کرنا۔ میرا مولا بھی تو سب سے اولا بھی تو، تیرے نقشے قدم پر وفائیں چلے، میرا مولا بھی تو سب سے اولا بھی تو، تیرے نقشے قدم پر وفائیں چلے، کس طرح ان بلاؤں سے وہ ڈرے جس کے ہمراہ تمہاری دعائیں چلے، سارے جنات پہ ہر کوئی ذات پہ تو کہے تو قضا کی ہوائیں چلے، تیرے ہر ایک دشمن سے نپٹا ہوں میں اب یہاں بھی مجھے آزمائیں چلے۔ اللہ اللہ صدا آباد رہو صدا آباد رہو صدا آباد رہو۔ مولا یہ معرفت تمہاری نسلوں میں منتقل کرے، کائنات کا وارث تمہارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ میرا مولا بھی تو سب سے اولا بھی تو، تیرے نقشے قدم پر وفائیں چلے،
سنا تم نے کائنات کا وارث آباد ہے سدا سلامت رہو سدا آباد رہو بڑی مہربانی میں تیرا عبد ہوں تو میرا پیشوا تیرے رستے کے کانٹے ہٹاؤں گا میں تو نے ساقی کوثر بنایا مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا میں اچھا یا علی چل جیسے تیری مرضی چلنے لگے جناب پیغمبر قریب آئے مولا میں نے بھی ساتھ جانا ہے پر ایک یا دو مصدق میں نے اور پڑھنے ہیں مکمل لازم سرکار نے فرمایا یہ اتنے بڑے 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 لوگ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں تو کہتا ہے میں نے بھی جانا ہے کہتا مولا دو وجہ ہیں میرے جانے کی اللہ جانے کون بندہ ہوگا جو جملہ ضائع کرے گا دو وجہ ہیں میرے جانے کی کون کون سی مولا پہلی وجہ تو یہ ہے آج تک میں نے دیکھا ہے تو نے ان کو مارا ہے جو نظر آتے تھے ہائے 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 آج تک تو نے ان کو مارا ہے جو نظر آتے تھے آج جا رہا ہے ان کے مقابلے میں جو نظر ہی نہیں آتے میں نے دیکھنا ہے تو ان کی گردنیں کیسے اڑاتا ہے دوسری وجہ مولا دوسری وجہ یہ ہے میں جنگ دیکھتا ہوں حالات نوٹ کرتا ہوں واپس جا کر دہلیز بطول پہ پہنچ کر وہ حالات میں فضل کو سناتا ہوں وہ جا کر رسول کی بیٹی کو سناتی ہے کائنات کی ملکہ میرے لیے دعا کر دیتی ہے آج جب میں جاؤں گا فضا مجھ سے پوچھے گی علی نے جنوں کی گردنیں کیسے اڑائی تھی میں کہوں گا میں گیا نہیں فضا مجھ کو تانا دے گی کہ وہ تو سارے عربی تھے ڈر گئے تو نے حبشیوں میں کی لاج بھی نہ رکھی آباد رہو یار آباد رہو یار آباد رہو مولا تمہیں آباد رکھے کائنات کا وارث آباد رکھے بس قبلہ ایک مصدق کی اجازت بالکل فضائل ختم کرنے لگا جی اچھا دو پڑھ لوں نہیں دو کی اجازت آپ نے دی ہے میں میرے بزرگ ہیں اور بہت بڑی شخصیت انشاءاللہ پھر موقع ملے گا مکمل جان سناؤں گا فقط ایک مصدق چلنے لگے دوستوں نے گھیرا ڈالا یا علی جنوں کے حالات سن کے ہم ڈر گئے آپ نہیں ڈرے یا علی ہم نے تلواریں پھینک دی آپ نے تلوار اٹھا دی یا علی ہم نے لڑنے سے انکار کیا آپ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں یا علی اس کی وجہ کیا ہے فرمایا وجہ یہ ہے کہ تم میں اور مجھ میں فرق ہے یہ کہتے ہیں کیسا فرق فرمایا فرق سننا چاہتے ہو تو سنو تم کو مرنے کا ڈر اور میں بے خبر تم ہو خاکی بشر اور میں نور ہوں آباد رہو آباد رہو آباد رہو آباد رہو یار آباد رہو یار آباد رہو یار سلامت رہو یار سلامت رہو سدا آباد رہو مولا تمہیں آباد رکھے کائنات کے والے صاحب تمام کو آباد رکھے تم کو مرنے کا ڈر اور میں بے خطر تم ہو خاکی بشر اور میں نور ہوں تم ہو خاکی بشر اور میں نور ہوں تم ہو خاکی بشر اور میں نور ہوں تم کو مرنے کا ڈر اور میں بے خطر تم ہو خاکی بشر اور میں نور ہوں تم ہو خاکی بشر اور میں نور ہوں دیکھ کر جس کو تم سے بشر مر گئے میں علی ہی تم جلوائے نور ہوں تم قرآن مقدس کے قاری فقط اور میں ہر ایک آیت میں مذکور ہوں پوری توجہ میرا مولا فرماتا ہے جس کو قادر نے ہر شے پہ قادر کیا جس کو قادر نے ہر شے پہ قادر کیا جس کو قادر نے ہر شے پہ قادر کیا وہ جہاں میں ولی خدا کون ہے یہ تو سوچو زمین پر علی کے سوائے نبیوں کا مشکل کشا صدا ہمیشہ آباد اس علی جیسا ایک علی نہیں 4 علی حسین کے ساتھ تھے اور پھر تنہائی کی موت مارا گیا صدا آباد رکھو جتنی جلدی میں نے فضائل میں کی ہے اس سے کہیں زیادہ جلدی مسائل میں کرنے لگا ہوں نام آپ تمام کے ذہنوں میں ہیں کون کون سے 4 علی پہلا علی کا بیٹا عباس دوسرا علی کا بیٹا محمد حنفیہ تیسرا علی سرکار علی کا بھتیجا علی کا شاگرد مسلم بن عقیل اور اگر برداشت کر سکو تو چوتھا علی تمہارا خون رونے والا امام ہے علی آنکھوں سے خون ایک روایت آ گئی ہے میرے سامنے خدا جانتا ہے میرے اس میں نہیں تھی لیکن دماغ میں آئی تو سناتا چلوں تمہیں کوفہ میں
ابن زیاد کے دربار میں سرکار سید سجاد کے بدن پر لرزا، میں ذمہ داری سے روایت پڑھنے لگا، بدن پر کب کب ایک شخص قریب آیا، قریب آ کے کہتا ہے میں نے تو سنا تھا کہ تو بھی اپنے زمانے کا علی ہے۔ اللہ جانے کون بندہ ہوگا جو لفظوں کی نزاکت کو سمجھے گا، میں نے تو سنا تھا تو بھی علی ہے۔ فرمایا تم نے بالکل ٹھیک سنا، میں اپنے زمانے کا علی ہوں۔ یہ کہتا ہے اگر تو علی ہے مجھے یہ بتا، میں نے اسی دربار میں مسلم کو دیکھا ہے، چاہے سخت زخمی تھا لیکن اس بے غیرت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا تھا۔ اگر تو علی ہے تیرے بدن پر کپ کپی کیوں ہے، تیرے بدن پر لرزہ کیوں ہے؟ آواز آتی ہے تو نے انصاف نہیں کیا، اے میرا چاچا مسلم اکیلا آیا تھا، میں دائیں دیکھتا ہوں مجھے بہنوں کا کھلا سر نظر آتا ہے، تو میں بائیں دیکھتا ہوں مجھے بیویوں کے کھلے بال۔ سلامت رہو، آباد رہو، مولا تمہیں آباد رکھے۔ بس زیادہ سے زیادہ 2 لمحے اور لینے ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلد سے جلد منبر بزرگوں کے حوالے کروں۔ 4 علی تھے، ایک بازو کٹا کے فرات پہ سو گیا، دوسرا کوفہ کی نظر ہو گیا، باقی رہ گئے 2۔ تیسرا علی مدینہ میں بیٹھ کر انتظار کر رہا تھا، میرے اللہ کبھی تو وہ دن آئے گا میری بہنیں واپس آئیں گی، میرے اللہ کبھی تو مجھے دکھائے گا میری بہنیں پردیس سے واپس آ جائیں گی۔ اور چوتھا علی رسول کی بیٹیوں کو ساتھ لے کر کبھی اس بازار، کبھی اس بازار، کبھی اس دربار، کبھی اس دربار۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ بس ان دونوں علیوں کی ملاقات کا ایک جملہ سنانا جانا۔ آگے واپس مدینہ کی سرحد پر خیمے لگے، علی کی بیٹی نے دایاں ہاتھ پیشانی پہ رکھا، غور سے دیکھ کے پوچھا سجاد یہ سامنے کون سا شہر ہے؟ جن کے دل میں قبر حسین ہے جملہ سمجھنا۔ میرے استاد محترم قبلہ آغا نسیم عباس رضوی صاحب پہ سوال ہوا تھا کہ کیا وجہ ہے، کیا مصائب کی شدائد کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے علی کی بیٹی نہ پہچان سکی؟ تو انہوں نے رو کے فرمایا تھا وجہ یہ نہیں، وجہ یہ ہے کہ علی کی بیٹی نے باہر کھڑے ہو کر مدینہ دیکھا ہی پہلی مرتبہ تھا۔ آباد رہو، سلامت رہو۔ خدا جانتا ہے میرے استاد نے رو کر کہا تھا وجہ یہ ہے کہ علی کی بیٹی نے اس سے پہلے باہر کھڑے ہو کر مدینہ نہیں دیکھا۔ جب سرکار سید سجاد نے فرمایا نا اماں پہچانا نہیں، تیرے نانا کا مدینہ ہے، رو کے فرماتی ہے مدینہ تجدینا لا تقبلینا، او میرے نانا کا شہر مجھے قبول نہ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں یہاں سے گئی تھی تیرے سردار حسین کو ساتھ لے کر گئی تھی، خالی ہاتھ واپس آ رہی ہوں۔ آباد رہو، سلامت رہو۔ بس بالکل ختم کر دیا میں نے۔ عزادار بشیر اعلان کرتا ہوا پہنچا روضہ رسول پر۔ بشیر خود روایت کرتا ہے کہ مجھے نہیں بھولتا بنو ہاشم کی حویلی کے دروازے کا کھلنا، ایک ضعیفہ کا دروازے کی اور سے پوچھنا او اجنبی اعلان تو نے کیا ہے کہ حسین مارا گیا؟ بشیر کہتا ہے میں مرد تھا لیکن آواز میں اتنا جلال تھا میری ٹانگیں کانپنے لگ گئی۔ میں نے نگاہیں جھکا کے کہا ہاں بی بی اعلان میں نے کیا۔ آواز آئی مجھے بتا اس قافلے میں کوئی عباس نامی جوان تھا؟ آباد رہو میری ماں بہنوں، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ اس قافلے میں ایک عباس تھا۔ بشیر کہتا ہے میں سمجھ گیا یہ عباس کی ماں ہے۔ میں نے نگاہیں جھکا کے کہا بی بی بہتر ہوتا اگر تو زہرا کے لال کا پوچھتی، اپنے بیٹے کا کیوں پوچھا؟ رو کے کہنے لگی پوچھا اس لیے ہے کہ اگر میرا عباس زندہ ہے پھر تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ اکبر، اعتماد دیکھو نا عباس کے بازو کا۔ اگر میرا عباس زندہ ہے پھر تو جھوٹ بول رہا ہے، پھر میرا حسین نہیں مارا گیا۔ صدا سلامت رہو۔ بس بالکل
آخری جملے بشیر کہتا ہے میں اعلان کر رہا تھا یا ہجوم نے رستہ دیا ایک بڑا خوبصورت جوان میرے قریب آیا قریب آ کے کہتا ہے مجھے پہچانتے ہو میں نے کہا نہیں لیکن شکل سے نظر آ رہا ہے کسی شریف خاندان کا فرد ہے رو کے کہتا ہے میں علی کا بیٹا محمد حنفیہ میں نے کہا تھا دو علیوں کی ملاقات بس زیادہ سے زیادہ آدھا منٹ ہو مولا فرماتے ہیں مجھے بتا جو بچ گئے ہیں وہ واپس آئے ہیں یا نہیں اللہ اکبر ایک جملے کے لیے میں تمہیں تیار کر رہا ہوں مجھے بتا جو بچ گئے ہیں واپس آئے یا نہیں یہ کہتا ہے کہ مولا مدینہ کی سرحد پر خیمے لگے ہوئے ہیں حضرت محمد حنفیہ نے جلدی سے قدم بڑھایا یا دروازے سے ایک ہاتھ بائیں آیا دامن آیا ہاتھ میں آہستہ سے بیمار کہتی ہے چاچا میرا اکبر واپس آیا ہوگا چاچا اب میں جدائی برداشت نہیں کر سکتی چاچا مجھے ساتھ لے جا آباد رہو بس تو ختم کر دیا میں نے چچا بھتیجی چل پڑے رستے میں حالت کیا ہے ایک سفید بالوں والا ضعیف ہے گھٹنے پر پیشانی رکھ کے بیٹھا ہے یہی جملہ تھا جس کے لیے میں نے محنت کی سرکار محمد حنفیہ کی آواز آتی ہے بیٹا سغرا ایک لمحہ رک رستے پر کوئی بیٹھا ہے میں اسے ہٹا لوں محمد حنفیہ قریب آئے کندھا ہلایا کندھا ہلا کے جو جملہ کہا اللہ جانے کون سی آنکھ ہوگی جس کا وضو نہیں ہوگا علی کا بیٹا سگے بھتیجے سے کہتا ہے السلام علیکم یا شیخ الضعیف پورے شخص تجھ پر میرا سلام پیشانی اٹھائی ہاتھ پیشانی پر رکھا آواز آئی امیر باپ کے امیر بیٹے میرا بھی سلام آباد رہو بس دو جملے میرا ساتھ دو مولا کی آواز آتی ہے تو بیمار ہے تیری آنکھوں سے خون جاری ہے لیکن میں مجبور ہوں میرے ساتھ میری بیٹی ہے ہم بڑے پردہ دار ہیں مہربانی کر رستے سے ہٹ آواز آئی تو بھی مہربانی کر مجھے ہٹا نہیں اس لیے کہ 1.5 سال کے بعد میں پہلی مرتبہ اپنی مرضی سے بیٹھا اللہ اکبر کچھ تو بیٹھے ہو جملہ سمجھ کے رونے والے مجھے اٹھا نہیں 1.5 سال کے بعد میں پہلی مرتبہ اپنی مرضی سے بیٹھا ہوں اگر وہ بھی باتیں کر رہے تھے کیا بھتیجا یا جناب سغرا نے پھر دامن کھینچا آہستہ سے کان میں کر کے چاچا اسے نہ اٹھا یہ بولتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے میرا چچا اور اس کی آواز ایسے ہے جیسے میرا بین العالمین اللہ اکبر اب سارے سید سجاد اٹھے آواز آتی ہے چاچا پہچانا نہیں میں تیرا بھتیجا ہوں اللہ ادھر سے بھتیجے نے بائیں دراز کی ادھر سے چاچا نے بائیں دراز کی بس بالکل آخری جملہ چچا بھتیجا ملے یا بھتیجے کی آواز آتی ہے چاچا خدا کا واسطہ میری پشت سے ہاتھ ہٹا لے آواز آئی مجھ سے مل تو صحیح روگے کہتا چاچا تو نہیں جانا میری پشت پر شام کا سفر نامہ لعنت اللہ علیہ الظالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع